الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت کے موقع پر اللہ رب العزت نے آپ علیہ السلام کو بہت سارے ارہاسات عطا فرمائے، اور حضور علیہ السلام کی ولادت باسعادت کے موقع پر بہت سارے واقعات اور حوادث رونما ہوئے، جن کو ائمہ محدثین اور اہل سیر نے اپنی سیرت کی اور فضائل کی کتابوں کے اندر ذکر کیا ہے، اور سیرت نگار وہ ہمیشہ سے ان واقعات کو اپنی کتب کے اندر ذکر کرتے آئے، اور اہل اسلام مسلمان ان واقعات کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان و عظمت کے لیے بیان کرتے رہے۔ اور میلاد پاک کے موقع پر بھی ہم نبی پاک علیہ السلام کے ان ارہاسات کو ذکر کرتے ہیں جس میں حضور کی عظمتیں ہیں، حضور کی شانیں ہیں۔ اس موقع پر بعض متشددین وہ ان واقعات کے اوپر اعتراضات کرتے ہوئے ان کو ریجیکٹ کرتے ہیں اور اعتراض کرتے ہیں کہ یہ واقعات سند صحیح کے ساتھ ثابت نہیں ہیں، اور ان کے ثبوت کے لیے وہ معیار طلب کرتے ہیں جو امام بخاری نے صحیح بخاری کے لیے اور امام مسلم نے صحیح مسلم کے لیے قائم کیا ہے۔ یہ تحکم ہے، سینہ زوری ہے، بھئی امام بخاری اور امام مسلم نے صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے لیے جو معیار قائم کیا ہے وہ معیار تو انہوں نے اپنی دیگر کتب کے لیے بھی قائم نہیں رکھا۔ مثلا امام بخاری نے کتاب لکھی ہے بر الوالدین، الادب المفرد، تاریخ صغیر ہے، تاریخ اوسط ہے، اور تاریخ الکبیر ہے۔ یہ کتب امام بخاری کی، ان کتب کے اندر بھی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ احادیث کو لے کے ہے، روایات کو لے کے ہے، لیکن الادب المفرد میں، بر الوالدین میں، خلق و افعال العباد میں، تاریخ الکبیر، اوسط اور صغیر، ان کتب کے اندر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ احادیث اور روایات کو لانے میں انہوں نے وہ معیار نہیں رکھا جو صحیح بخاری کے لیے رکھا ہے۔ امام مسلم نے صحیح مسلم کے علاوہ کتابیں لکھی ہیں، مثلا کتاب التمییز ہے، یہ اس کتاب کے اندر امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ احادیث و روایت کو لے کے ہے، تو انہوں نے وہ معیار ان کتابوں کے لیے نہیں رکھا جو صحیح مسلم کے لیے رکھا ہے۔ جب خود صحیحین کے مؤلفین محدثین وہ اپنی دیگر کتب کے لیے وہ معیار باقی نہیں رکھتے جو صحیحین کے لیے رکھا ہے، تو دیگر محدثین سے کیوں تقاضا اور مطالبہ کیا جائے کہ وہ اپنی کتابوں کے اندر روایات کو لانے کے لیے وہ معیار قائم رکھے جو امام بخاری اور امام مسلم نے صحیحین کے لیے رکھا ہے۔ یہ کوئی ضابطہ نہیں، یہ اصول ہی نہیں ہے۔ تو کسی کو پابند کرنا کہ نہیں کوئی روایت اور کوئی کتاب اس معیار کے مطابق اترے گی تو ہم اس سے روایت لیں گے، یہ بالکل تحکم ہے۔ ائمہ محدثین جب سیرت کی کتب لکھتے ہیں تو سیرت کی کتب کے اندر وہ روایات لینے میں وہ معیار ان کا نہیں ہوتا جو کہ احادیث صحیحہ کی کتب اور عقائد اور احکام کے باب میں معیار قائم رکھا جاتا ہے۔ مثلا یہ السیرۃ النبویہ ہے، امام محمد ابن اسحاق بن یسار المدنی جو کہ معروف اہل سیرت ہیں، ان کی کتاب السیرۃ النبویہ المتوفیٰ 151 ہجری، انہوں نے سیرت کی کتاب لکھی، لیکن سیرت کی کتاب میں انہوں نے سیرت کے انداز سے جو روایات ذکر کی جاتی ہیں ان کو ذکر کیا۔ 141 میں فوت ہونے والے امام موسیٰ ابن عقبہ، ان کی یہ کتاب المغازی لموسیٰ بن عقبہ، جس کے بارے میں عظیم محدث اور فقیہ امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں علیکم بمغازی موسیٰ بن عقبہ فإنہ ثقۃ، تم پر مغازی موسیٰ بن عقبہ لازم ہے کیونکہ وہ ثقہ ہے۔ تو مغازی موسیٰ ابن عقبہ ہو، السیرۃ النبویہ ابن ہشام کی ہو، ابن اسحاق کی ہو، اور طبقات الکبریٰ ہو، دیگر جو کتب ہیں سیرت کی اور تاریخ کی، ان کے اندر مورخین اور اہل سیرت کا جو منہج ہے وہ الگ ہے۔ یہ معروف سیرت کی کتاب ہے امام ابو بکر احمد ابن الحسین بیہقی المتوفیٰ 458 ہجری کی کتاب دلائل النبوہ و معرفت احوال صاحب شریعہ، یہ ایک ضخیم سیرت النبی کی کتاب ہے۔ امام بیہقی چونکہ بہت بڑے عظیم محدث بھی ہیں، تو امام بیہقی محدث بھی ہیں اور سیرت نگار بھی ہیں، انہوں نے سیرت کی اس کتاب کو لکھتے وقت شروع آغاز میں کچھ اصول اور ضابطے لکھے ہیں روایات اور احادیث کو ذکر کرنے کے۔ صفحہ نمبر 47 اور 48 پہ امام عبد الرحمن ابن مہدی جو کہ امام احمد ابن حنبل کے استاذ ہیں، ان کا
قول ذکر کرتے ہیں، اذا ربینا فی الثواب والعقاب وفضائل الاعمال تساہلنا فی الاسانید۔ امام عبد الرحمن ابن مہدی کہتے ہیں کہ جب ہم ثواب و عقاب یعنی ثواب اور عذاب کے بارے میں روایات کو روایت کرتے ہیں اور فضائل اعمال میں تساہلنا فی الاسانید، تو ہم سندوں میں تسہل یعنی سہولت پسندی سے کام لیتے ہیں۔ وتسامحنا فی الرجال، اور رجال راوی جو ہیں ان کے بارے میں تسامح یعنی بھول کا جو نا وہ مظاہرہ کرتے ہیں کہ چشم پوشی کرتے ہیں۔ وَإِذَا رَوَيْنَا فِي الْحَلَالِ وَالْحَرَامِ وَالْأَحْكَامِ تَشَدَّدْنَا فِي الْأَسَانِيدِ وَانْتَقَدْنَا الرِّجَالِ، اور جب ہم حلال و حرام میں اور احکام میں روایات کو لیتے ہیں تو ان کی سندوں میں تشدد برتے ہیں اور ان کے راویوں کے پورا نقد کرتے ہیں، اور ان کی چھان پٹ کرنے کے بعد ہم روایتوں کو ذکر کرتے ہیں۔ اسی طرح صفحہ نمبر 50 پہ امام بہقی فرماتے ہیں، وَأَمَّا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ فَهُوَ رَجُلٌ تُكْتَبُ عَنْهُ هَذِهِ الْأَحَادِيثِ كَأَنَّهُ يَعْنِي الْمَغَازِي۔ محمد بن اسحاق ان کے بارے میں لکھا کہ ان کی روایات کو مغازی میں اور اس جیسے موضوعات میں یعنی مغازی ہے، سیرت ہے، فضائل ہیں، ترغیب و ترہیب، زہد، قصص، اخلاق، رقاق وغیرہ، ان موضوعات میں ان کی روایتوں کو ہم لکھتے ہیں اور ان کی روایتوں کو قبول کیا جاتا ہے۔ صفحہ نمبر 74 پر امام بہقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنا منہج بیان کر دیا ہے، فرماتے ہیں کہ میں اپنی اس کتاب کے اندر وہ روایت لے کے آؤں گا کہ صحیح کو سقیم سے الگ کروں گا، معروف کو غریب سے الگ کروں گا، اور جو اہل مغازی اور اہل تاریخ کے نزدیک معروف روایات ہیں اور معروف آثار ہیں ان کو میں اپنی کتاب کے اندر ذکر کروں گا، ان کو میں ترجیح دوں گا اور ان پر اکتفا کروں گا۔ تو امام بہقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی کتاب کے اندر جو منہج اختیار کیا ہے وہ یہ ہے کہ وہ ان کے نزدیک جو روایات صحیح ہیں اور اہل سیر کے ہاں معتبر روایات ہیں ان روایات کو انہوں نے اپنی کتاب کے اندر دلائل النبوہ کے اندر ذکر کیا، اور اسی کتاب کے اندر امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت کے واقعات اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے موقع پر جو ارحاسات اور حوادث ہوئے ہیں ان کو بھی ذکر فرمایا، کیونکہ ان واقعات اور حوادث پر اہل سیر نے اعتماد کیا ہے اور ان کو اپنی کتابوں کے اندر ذکر کیا ہے۔ حتیٰ کہ امام بہقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنی اسی کتاب کے صفحہ نمبر 119 پر سیدہ حلیمۃ السعدیہ رضی اللہ تعالی عنہ کا جو واقعہ ہے اس واقعے کو یہاں ذکر کرتے ہیں، اور واقعہ ذکر کر کے اس واقعہ کے مرکزی راوی محمد بن زکریہ الغلابی کا تذکرہ کرتے ہیں۔ صفحہ 119 پہ لکھتے ہیں، قلت میں کہتا ہوں، وقد روا محمد بن زکریہ الغلابی باسنادہ عن ابن عباس عن حلیمۃ هذه القصہ بزیادۃ کثیرہ وہی لی مسموعہ۔ فرماتے ہیں کہ محمد بن زکریہ نے اپنی سند کے ساتھ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے سیدہ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ قصہ کچھ زیادتیوں کے ساتھ اس کو ذکر کیا ہے، اور یہ سنا ہوا قصہ ہے، الا ان محمد بن زکریہ ھذا متہم بالوضع، مگر یہ جو محمد بن زکریہ الغلابی ہے یہ متہم بالوضع ہے، حدیثیں گڑنے کے حوالے سے اس پر تہمت ہے۔ فالاقتصار علی ما هو معروف عند اہل المغازی اولا واللہ اعلم، کہتے ہیں کہ چونکہ اہل مغازی نے اس کی روایتوں کو ذکر کیا ہے تو جو اہل مغازی کے نزدیک معروف ہے اس پر اقتصار کرنا اولا ہے، لہذا امام بہقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے سیدہ حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا واقعہ اپنی کتاب کے اندر ذکر کیا۔ ثم انی استخرت اللہ تعالی فی ایرادیہ، فرماتے پھر میں نے اس روایت کو اپنی کتاب کے اندر ذکر کرنے کے حوالے سے استخارہ کیا، فوقت الخیرۃ علی الحاقہ بما تقدمہ من نقل اہل المغازی لشہرتہ بین المذکورین، فرماتے ہیں کہ پھر جو ہے وہ یہ میرے اوپر ظاہر ہوا کہ میں اس واقعے کو اپنی کتاب کے اندر ذکر کروں، کیونکہ اہل مغازی کے ہاں یہ شہرت پا چکا ہے اور یہ واقعہ اہل مغازی اپنی کتابوں کے اندر ذکر کرتے ہیں۔ تو اس طریقے سے امام بہقی رحمۃ اللہ تعالی نے اس واقعے کو قبول کیا اور اپنی کتاب کے اندر ذکر کر دیا۔ اسی طرح امام جلال الدین السیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خصائص پر ایک مستقل کتاب لکھی ہے 2 جلدوں کے اندر، الخصائص الکبریٰ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وہ اوصاف جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی خصوصیات میں سے ہیں ان کو ذکر کیا اپنی کتاب کے اندر، اور اپنی کتاب کو شروع کرتے ہی آپ نے اپنا اسلوب اور منہج اس کتاب کے اندر ذکر کر دیا، اور یہ کتاب ہے جس کے اندر امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے
حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کے موقع پر جو ارہاسات ہیں اور حضور کی ولادت کے واقعات ان کو ذکر کیا۔ صفحہ نمبر 4 پہ لکھتے ہیں مستوعبن، یعنی اپنی کتاب کے حوالے سے لکھتے ہیں کہ مستوعبن لما تناقلتہ ائمۃ الحدیث باسانیدہا المعتبرہ، کہ یہ میری کتاب یہ گھیرنے والی ہے ان تمام روایتوں کو جن کو ائمۃ الحدیث نے نقل کیا ہے معتبر سندوں کے ساتھ، مشتمل علی مختص بہ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من المعجزات الباہرہ، اور یہ کتاب مشتمل ہے، شامل ہے ان خصائص کو جو سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے واضح معجزات میں سے ہیں۔ وَنَزَّهْتُهُ عَنِ الْأَخْبَارِ الْمَوْضُوعَةِ، کہتے ہیں کہ میں نے اپنی اس کتاب کو موضوع خبروں سے اور موضوع روایات سے پاک رکھا ہے، اور وَتَتَبَّعْتُ الطُّرُقَ وَالشَّوَاهِدَ لِمَا ضَعُفَ مِنْ حَيْثُ السَّنَدِ، فرماتے ہیں کہ اگر کوئی روایت ایسی آئی کہ جو سند کے اعتبار سے کمزور ہے، میں نے اس کے طرق اور اس کے شواہد کو تلاش کیا ہے۔ تو امام جلال الدین السیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب کا منہج بھی بیان کر دیا کہ میں نے اپنی اس کتاب کے اندر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے خصائص کو، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے معجزات کو ذکر کیا ہے اور ان کی معتبر سندوں کو ذکر کیا ہے۔ اگر دیکھا کہ کسی واقعے کی سند جو ہے وہ کمزور ہے، ضعیف ہے، تو تتبعت الطرق والشواہد، اور تو میں نے اس کے متعدد طرق اور اس کے متعدد شواہد کو تلاش کیا ہے، اور چونکہ متعدد جو طرق ہیں اور شواہد ہیں ان کے مل جانے سے روایت کو تقویت مل جاتی ہے اور وہ قوت پا جاتی ہے، تو اس انداز سے میں نے اپنی کتاب کے اندر ان روایت کو ذکر کیا ہے۔ تو بڑے بڑے ائمہ محدثین نے، امام جلال الدین السیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے، امام بہقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے، اور حافظ ابو نعیم الاصفہانی المتوفیٰ 430 ہجری اور دیگر محدثین، امام ابن الجوزی جیسے محدثین نے، اور امام محدث مولا علی قاری جیسے محدثین نے مستقل کتابیں لکھی ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت کے واقعات پر، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کے موقع پر جو ارہاسات ظاہر ہوئے ان پر۔ حافظ ابن کثیر کی کتاب ہے، مولا علی قاری کی کتاب ہے، امام ابن الجوزی کی کتاب ہے، اور ایک مستقل محدثین اور ائمہ کی اس پر کتابیں موجود ہیں جنہوں نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کے واقعات کو اپنی کتابوں کے اندر ذکر کیا ہے۔ تو اہل سیر کا اور فضائل اور سیرت اور تاریخ کی کتابوں کا منہج الگ ہے، اس کے لیے وہ معیار اور وہ کرائٹیریا طلب کرنا جو صحیحین کے لیے رکھا گیا ہے، یہ انصاف پر مبنی بات نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ صحیحین کے مؤلفین امام بخاری اور مسلم نے بھی اپنی دیگر کتابوں کے لیے وہ کرائٹیریا اور معیار نہیں رکھا جو کہ صحیحین کے لیے رکھا ہے۔ تو سیرت کی کتابوں کے اندر جس طرح محدثین کتابوں کے اندر روایتیں لے کے آتے ہیں، ان کو اسی انداز سے لینا چاہیے اور سمجھنا چاہیے۔